اپنے مقالے کی تلخیص پیش فرمائیں۔ جی، بسم اللہ۔ صدر اجلاس استاذ محترم پروفیسر سید سجاد حسین صاحب، ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی صاحب، ڈاکٹر عرفات حسین شاہ صاحب اور مقالہ نگاران، میرے مقالے کا موضوع ہے امیر خسرو بحیثیت مورخ، یعنی امیر خسرو تاریخ کے ایک ماخذ اور مؤرخ کی حیثیت سے۔ حضرت ابو الحسن یمین الدین امیر خسرو دہلوی ایسی عظیم الشان، رفیع المرتبت، جامع الکمالات شخصیت ہیں جنہیں عوام و خواص میں یکساں مقبولیت حاصل رہی۔ ان کا فکر و فن ایک ایسا آئینہ ہے جس میں اس عہد کی تہذیب و ثقافت اور مدنیت و شہر نشینی کو نشان زد کیا جا سکتا ہے، جس سے اس عہد کی سماجی تاریخ کی دستاویزی نوعیت اجاگر ہوتی ہے۔ امیر خسرو کا کلام تہذیبی مرقع بھی ہے اور تاریخی دستاویز بھی۔ عالمی ادبیات میں امیر خسرو کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہے۔ ایران کے فارسی اساتذہ نے نہ صرف امیر خسرو کے کلام کو تسلیم کیا ہے بلکہ ان کے محاسن کلام کا بھرپور اعتراف بھی کیا ہے۔ امیر خسرو کی ہشت پہلو شخصیت اور ان کے فکر و فن کے مقبولیت کے ابعاد میں فارسی شاعری، ہندوی شاعری، ہندوستانی کئی زبانیں وہ جانتے تھے، اردو کے ابتدائی نقوش کے حوالے سے اور مشترکہ تہذیبی روایات کے علمبردار کی حیثیت سے، اور پھر ان کے جو ہیں قلبانے اور کہم کرنیاں اور دو سخنے اور پہیلیاں، اور پھر ان کا جو ہے صوفیانہ پہلو کہ وہ صوفی منش تھے، چشتی نسبت رکھتے تھے اور خانقاہی تصوف کے علمبردار تھے، موسیقی میں کمال رکھتے تھے، موسیقی کے استاذ تھے، انہوں نے ستار ایجاد کیا، طبلہ کی ایجاد اور راگ راگنیوں میں اضافے اور متنوع قسم کے جو تجربات ہیں، یہ سب امیر خسرو سے منسوب ہیں۔ تاریخی اعتبار سے امیر خسرو کے کلام کو بہت اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ امیر خسرو کا جو کلام ہے وہ تاریخ کا ایک حوالہ اور ایک تاریخ کا ایک معتبر ماخذ اس حیثیت سے بھی اہمیت رکھتا ہے۔ خزائن الفتوح، اور پھر اس کے بعد جو سلطان علاء الدین خلجی کی تخت نشینی 695 سے 711 ہجری تک کے تمام احوال پر مشتمل ہے، اور تاریخ علائی جو کہ ان کی ایک کتاب ہے، اور اسی طرح سے نثر میں ان کی کتاب، اور ابھی جیسے کہ نام لیا گیا مثنوی دول رانی، مثنوی دول رانی خضر خان، یہ بہت مشہور ہے۔ اس میں شہزادہ خضر خان اور راجہ کرن والی گجرات کی بیٹی دیول دیوی کی محبت کی جو داستان ہے، یہ ایک تاریخی داستان، اس پس منظر میں خود اس میں شہزادے کی فرمائش پر امیر خسرو نے مثنوی کہی تھی۔ تاریخ کی بہت سے پہلو اس میں اجاگر ہوتے ہیں، اور پھر نثر میں امیر خسرو کی جو کتاب اعجاز خسروی یعنی کہ رسائل الاعجاز ہے، اس میں جو ہے تقریباً 5 رسالے اہمیت کے حامل ہیں، اور یہ سب تاریخ کے لیے ایک ماخذ، ایک دستاویزی ثبوت اور ایک ایسے ہندوستان کے عہد وسطیٰ کے لیے ایک ماخذ کی حیثیت سے ہمارے سامنے اجاگر ہوتی ہیں امیر خسرو کی یہ تحریریں، اور اس کا اعتراف مورخین نے بھی کیا ہے۔ میں چند مورخین کے حوالوں سے اپنی بات کو پیش کرتے ہوئے اپنے مقالے کی اس تلخیص کا اختتام کروں گا۔ خلیق احمد نظامی نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ امیر خسرو مورخ تو نہیں تھے، لیکن ان کا کلام تاریخ اساس ہے، ان کے کلام سے تاریخ کے بہت سے پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور امیر خسرو کے اس کلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ عہد وسطیٰ کا جو ہندوستان ہے اور اس کی جو یہ تحقیق ہے، تاریخ ہے، اس کا جلوہ صد رنگ ہے، یہ ہمارے سامنے ابھر کے آتا ہے۔ امیر خسرو کی تصانیف یہ جو ہیں تاریخ کا ایک ماخذ اور حوالہ اور مستند ایک ذریعہ اور ماخذ بنتی نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے پروفیسر حسن عسکری
जो तारीख के प्रोफेसर थे पटना यूनिवर्सिटी में, उन्होंने अमीर खुसरो बहैसियत मुअर्रिख एक किताब लिखी। और फिर किताब अमीर खुसरो एज हिस्टोरियन भी शाये हो चुकी है। तो उन्होंने भी इस बात का एतराफ़ किया है, और ख़ास तौर पर उन्होंने रसाइलुल एजाज के हवाले से, जिसका मकसद था अमीर खुसरो का कि मुख्तलिफ असालीब पर वो रोशनी डालना चाहते थे, लेकिन उस दौर की तारीख का एक मुरक्का बनकर वो किताब हमारे सामने आज मौजूद है। खलीक अहमद निज़ामी ने लिखा है कि अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी की मुहिम्मात का ज़बरदस्त नक्शा खींचते हैं। साथ ही उस पर जब मरसिया कहते हैं तो उसकी शख्सियत की जो खामियां और कमज़ोर पहलू थे उनकी जानिब भी वो इशारा करते चले जाते हैं। मुबारक खिलजी जब बादशाह बनता है तो फिर उसके बाद जो समाजी अहवाल और कवाइफ और सियासी हालात हैं, ये सब अमीर खुसरो की इन किताबों में हमारे लिए बहुत ही अहम एक जरिया बनती हुई नजर आती हैं ये तमाम तसनीफात। खलीक अहमद निज़ामी का तो मैंने तस्करा किया। खलीक अहमद निज़ामी ने बहुत लिखा है खुसरो पर। और ताराचंद एक मशहूर मौर्रिख थे, और वो जो है आसार क़दीमा के और तारीख के बहुत बड़े माहिर थे। वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के अंदर, इलाहाबाद में वो तारीख के प्रोफेसर थे, फिर वाइस चांसलर बनाए गए, फिर पार्लियामेंट के मेंबर भी बने, तो राज्यसभा के मेंबर थे। और उन्होंने तारीख पर बड़ा वक़ी काम किया है। उन्होंने जब अमीर खुसरो के 700 साला जश्न खुसरो मनाया जा रहा था, तो उस वक्त पर अमीर खुसरो और हिंदुस्तान के नाम से जो अपना एक मक़ाला पेश किया था, ये मक़ाला एक माखज़ की हैसियत रखता है कि उसमें उन्होंने ये बताया कि अमीर खुसरो अहद वस्ता के हिंदुस्तान की तारीख के लिए, जबकि हमारे पास बहुत कम सोर्सेस हैं तारीख के लिए, उस दौर में अमीर खुसरो एक अहम रोशनी की किरण बन के उभरते हैं, और उनके कलाम से तारीख की तो इन तमाम चीज़ों को हम अक्स कर सकते हैं। ये एक अहम माखज़ बन के उभरता है। ताराचंद उर्दू के और फारसी के भी माहिर थे, तो उन्होंने अमीर खुसरो के कलाम का मुवाजना संस्कृत के शोरा के कलाम से भी किया, और खुसरो की इम्तियाजी हैसियत को उजागर किया है। उन्होंने एक शेर पेश किया। वो कहते हैं, शाहा गंजे गंज बख्शा करम गुस्तरा, शाहा गंज बख्शा करम गुस्तरा, मानी शनासा सुखन दादरा। तो यहाँ पर वो अलिफ मकसूरा पर जो ये शेर ख़त्म हो रहा है, तो उसका उन्होंने संस्कृत के जो छंद हैं उससे तक़ाबुल करते हुए पेश किया। यहाँ एक अहम नाम आता है मुंबई से, जो गुजराती, जो असल में थे तेलंगाना के, उनका नाम था सेतो माधव राव पगड़ी। ये मुंबई में थे, इलाके मराठवाड़ा ही से इनका ताल्लुक था, हुजूर निज़ाम की सल्तनत से। ये खुद एक तारीखदान थे और उर्दू और फारसी के अच्छे माहिर थे। महाराष्ट्र उर्दू एकेडमी जो कायम हुई, तो उसमें इनकी बहुत अहम जो है खिदमात और कोशिशों का दखल है। तो वो जो है अमीर खुसरो बहैसियत मुअर्रिख के नाम से उन्होंने एक बहुत ही तवील पुरमग़ज़ खुतबा दिया था, और बाद में वो उनका जो खुतबा था वो हिंदुस्तानी ज़बान में मकाला उनका शाये हुआ। इसमें उन्होंने अमीर खुसरो को एक तारीख के माकस की हैसियत से इस तरह पेश किया है कि अमीर खुसरो की पहली शख्सियत के साथ वो हमदर्दी भी करते हैं, और अमीर खुसरो ने मुख्तलिफ बादशाहों के साथ उनका जिस तरह का तामुल था और मुख्तलिफ अदवार में उन्होंने जिस तरह से बादशाहों के साथ सलूक रवा रखा था, इन सब का वो तफसीली जायजा लेते हैं। यानी कि अमीर अहद वस्ता की तारीख के लिए 14वीं सदी में जराए का बड़ा फुकदान है। इस बात का एतराफ सेतु माधव राव पगड़ी करते हैं, और ये कहते हैं कि यही बात दक्कन की तारीख पर भी सादिक आती है। लेकिन दक्कन की तारीख के लिए जियाउद्दीन बर्नी ने जिस पर एतमाद और एतबार किया है वो अमीर खुसरो हैं। और यहाँ पर अमीर खुसरो के दौर में बर्नी एक नौ उम्र हम असर हैं अमीर खुसरो के। यहाँ पर काबिल जिक्र बात यह है कि चूंकि सेतु माधवराव पगड़ी का ताल्लुक तेलंगाना से था, तो उन्होंने यह लिखा है कि अमीर खुसरो ने दक्कन के जो हालात बयान किए हैं, जियाउद्दीन बर्नी ने उसी का ततब्बो किया है। और यहाँ पर वरंगल पर अलाउद्दीन खिलजी ने जब हमला किया, तो उस वक्त पर अमीर खुसरो भी उसके साथ साथ थे। और अमीर खुसरो ने रामदेव राव के बारे में, और वो जब मलिक काफूर ने जब ये कहा और यहाँ पर हमला हुआ,
1309 کی بات ہے، تو ورنگل فتح کرنے کے لیے، تو ورنگل کا جو قلعہ تھا، وہاں پر جو قلعہ کے ساتھ ساتھ وہاں کی جن جن چیزوں کو امیر خسرو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، آج بھی آثار قدیمہ کے ماہرین جب وہاں جا کر ان چیزوں کی تفتیش کرتے ہیں تو امیر خسرو کی ہر بات صحیح ثابت ہوتی ہے۔ یہ بات قابل تعجب ہے کہ 700 سال قبل امیر خسرو نے ان تمام چیزوں کو اس طرح قلم بند کیا ہے کہ سر منہ کسی حقیقت کے بیان میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ یہ پھر ورنگل وہاں پر پہنچتے ہیں امیر خسرو، اور وہاں پر وہ جو کچھ کے انہوں نے اس کا لکھا ہے، یہ خزائن الفتوح میں یہ پوری تفصیل موجود ہے۔ اسی طرح سے تاریخ کا ایک ماخذ نہ سپر بھی ہے، اور پھر یہاں پر میں امیر حنفی کا بھی ایک حوالہ دینا چاہوں گا کہ انہوں نے امیر خسرو ایز اے ہسٹورین، ایز اے بحیثیت مورخ کے عنوان پر ایک اہم کام کیا تھا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ راج ترنگنی جو 1150 میں پہلی مرتبہ ایک مسلسل بیانیہ کے طور پر سامنے آئی ہے، یہ صرف اس دور کی ایک تاریخی ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن اگر امیر خسرو کو نظر انداز کر دیا جائے یا امیر خسرو کی ان تاریخی مآخذ پر اعتماد نہ کیا جائے تو عہد وسطیٰ میں، خاص طور پر 13ویں صدی کے اواخر میں، 14ویں صدی میں اور 15ویں صدی تک کے جو عرصے کی تاریخ ہے، ان کی کڑیاں نہیں مل پائیں گی۔ اس لیے امیر خسرو کو ایک تاریخ کے مأخذ کے حیثیت سے دیکھنا ضروری ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ امیر خسرو کبھی کلکتہ جاتے ہیں، بنگال، اور پھر وہاں سے واپس آتے ہیں، اور پھر ان کو سندھ کی طرف جانا پڑتا ہے، وہاں پر وہ جاتے ہیں، پھر وہاں جب یہ حملہ کرتے ہیں منگول، تو وہاں پر امیر خسرو گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ پھر وہاں سے جب آتے ہیں تو خلجی کے دربار میں جب وہ اس کے بیٹے کا مرثیہ سناتے ہیں تو وہ بادشاہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ان تمام واقعات کو جس طرح سے امیر خسرو نے پیش کیا ہے، یہ یقیناً ایک اہم دستاویزی نوعیت کی بات ہے، اور امیر خسرو کے کلام میں ان تاریخی پہلوؤں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ ایک ادیب، ایک شاعر، ایک فنکار، ایک موسیقار، ایک صوفی منش، ایک انسان، ایک ہندوستان سے محبت کرنے والے، ان تمام پہلوؤں کے باوجود امیر خسرو کی مؤرخانہ دیدوری، مؤرخانہ بصیرت اور مؤرخانہ ژرف نگاہی یہ بہت اہمیت کی حامل ہے۔ امیر خسرو پر حالانکہ بہت کام ہو چکا ہے، لیکن یہ امیر خسرو پر جو مؤرخانہ حیثیت ہے، اس پر ان کی تمام متون کو سامنے رکھتے ہوئے اگر کام کیا جائے، حالانکہ 1917 میں، 1918 میں جب خسرو صدی تقاریب منائی گئیں تو علی گڑھ میں حضور نظام میر عثمان علی خان بہادر، ہز ایگزالٹڈ ہائنس، انہوں نے، اعلیٰ حضرت نے ایک رقم کثیر دی تھی تاکہ خسرو پر ان کتابوں کی اشاعت عمل میں آئے، تو تمام متون کو علی گڑھ نے وہاں سے شائع کیا تھا۔ وہ تمام کتابیں اب دوبارہ ان پر اگر اس طرح سے ایک پروجیکٹ کے طور پر کام کیا جائے اور تحقیق کی جائے تو ایک بہت ہی اہم کام ہوگا۔ اس سے یہ ثابت ہوگا کہ امیر خسرو کی مؤرخانہ دیداوری، ان کی تاریخی بصیرت اور ایک تاریخ نویس کی حیثیت سے یہ تمام پہلو آشکار اور اجاگر ہو جائیں گے۔ یہ مقالہ تو حالانکہ طویل ہے، لیکن میں نے صرف اس مقالے کی چند اہم نکات اور جو ہے صرف تلخیص کو پیش کیا ہے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ کتاب چونکہ شائع ہو چکی ہے اور اس میں مقالہ موجود ہے، تو جس کو بھی دیکھنا ہو وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، مراجعہ کر سکتے ہیں۔ میں آپ تمام حضرات کی حسن سماعت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سیشن کے صدر محترم پروفیسر سید سجاد حسین صاحب کا اور ڈاکٹر تمیم احمد قاسمی صاحب کا اور عرفات حسین صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ تمام سامعین کی حسن سماعت کا شکریہ، میں اجازت لیتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ۔ بہت خوب جناب، بہت خوب، ماشاء اللہ۔ شکریہ سر، شکریہ سر۔ بہت بہترین تلخیص رہا آپ کا۔ اب میں ڈاکٹر بانگی